ڈیپٹی میئر بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے وکیل بن گئے۔ بورڈ کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ سلمان مراد کا کہنا تھا، بارشوں میں سالڈ ویسٹ کا عملہ گراؤنڈ پر موجود تھا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ضلع وسطی سمیت تمام اضلاع میں کام کر رہا ہے۔ ضلع ملیر میں بھی سروسز کا آغاز کیا جائے گا۔ کسی ٹاؤن چیئرمین کی سالڈ ویسٹ سے متعلق شکایات ہیں تو حل کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کی عوام کے لیے بڑی خوشخبریاں۔ کہا، پنک بس سروس کے نئے روٹس کا افتتاح 19 اپریل کو ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کے تمام پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ کیش لیس آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سمارٹ کارڈ 25 اپریل سے لانچ کیا جائے گا۔ پیپلز بس سروس کے آغاز سے عوام کو انقلابی ریلیف ملے گا۔ سندھ بھر میں سستی اور آرام دہ بس سروس پیپلز پارٹی کی قیادت اور حکومت سندھ کا ویژن ہے۔ روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور اقتصادی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ بہترین ٹرانسپورٹ نیٹ ورک سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس کی کہ ٹرانسپورٹ میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی خصوصی ہدایتوں پر ٹرانسپورٹ پروجیکٹس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے خاص طور پہ کہا کہ خواتین کے لیے جو پنک بسز ہیں اس کے جو ہے نیٹ ورک کو بڑھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اور ایکشن لیے ہیں تو کافی حد تک کمی آئی ہے، جس کے اسٹیٹسٹکس بھی موجود ہیں۔ 15 روز میں گھوٹکی، کشمور، شکارپور ضلع میں 13 مغویوں کو بازیاب کرایا گیا ہے۔ گھوٹکی کشمور میں 8 اور شکارپور میں 3 مغوی جو ہیں وہ بازیاب کرائے گئے ہیں۔ 6 افراد کو ہنی ٹریپ کے ذریعے اغوا ہونے سے بچایا گیا ہے۔ اپریل کی شروعاتی 15 دن میں کراچی میں پولیس کے ہاتھوں 11 مقابلے ہوئے ہیں، اس میں 11 اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اس اپریل میں 104 کرمنلز کو گرفتار کیا ہے۔ شہر میں کرائم بڑھنے کی بڑی وجہ غیر قانونی تارکین وطن۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے واضح کر دیا۔ کہا، 15 روز میں 13 مغوی بازیاب کرائے، 6 شہریوں کو اغوا ہونے سے بچایا۔ رواں ماہ 104 اسٹریٹ کرمنلز گرفتار کیے، 11 مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ خود امن و امان کی صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ بھی فیلڈ میں موجود ہیں۔ صوبائی وزیر کا تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا بھی عندیہ۔ غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تیاریاں۔ کراچی میں تمام زیر تعمیر عمارتوں پر بورڈز لگا کر تفصیلات آویزہ کرنے کا فیصلہ۔ کیو آر کوڈ لگانا بھی ضروری ہوگا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی قوانین کی خلاف ورزی پر تادیبی کارروائی کی جائے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اکھاڑ پچھاڑ۔ انجینئرز ومہدری ڈی ملیر، عبد الکریم ڈیپٹی ڈائریکٹر کیماڑی تعینات۔ آفتاب احمد سومرو کو ڈیپٹی ڈائریکٹر جنوبی کا اضافی چارج دیا گیا۔ شیخ محمد شاہد ڈیپٹی ڈائریکٹر جنوبی، ندیم اعجاز ڈیپٹی ڈائریکٹر غربی تعینات۔ ماجد مکسی ڈیپٹی ڈائریکٹر جنوبی، عبد العامر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیماڑی تعینات۔ صبور سلیم، منظور چانڈیو، عاصم خان اور سکندر علی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنوبی لگ گئے۔ حبیب الرحمان، سلیم حبیب اور نیاز لغاری اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیماڑی تعینات۔ شکیل جمالی اور وقار حیدر اسسٹنٹ ڈائریکٹر غربی۔ مبشر عالم، جہانگیر منگی، نصیر چانڈیو، آغا زبیر، سمندر رضا کا ضلع وسطی میں تقرر۔ عباس نوری، فہیم خان اور عبد الباسط بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر وسطی کراچی تعینات۔ کراچی میں مختار کاروں کے بڑے پیمانے پر تقرر تبادلے۔ عیسیٰ پلیجو آرام باغ تعینات۔ نواز تالپور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ افضل مگسی کی گارڈن میں تعیناتی۔ محمد فہیم کو بورڈ آف ریونیو رپورٹ کرنے کا حکم۔ کیماڑی میں مظفر حسین کو ہٹا کر وحید علی لگا دیا گیا۔ حسن شیخ مختار کار سول لائن تعینات۔ علی رضا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پیر انو خان کی لاندھی دوست محمد کی گلزار ہجری میں تعیناتی۔ عرفان نشاری کو ہٹا دیا گیا۔ بورڈ آف ریونیو میں رپورٹ کرنے کا حکم، نوٹیفیکیشن جاری۔ پولیس حراست میں شہری کی ہلاکت غیر طبی قرار۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق معیز نسیم کی موت طبی نہیں تھی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی سٹی 21 سے گفتگو۔ کہا، معیز نسیم کے جسم پر مختلف زخموں کے نشانات ہیں۔ لاش سے مختلف اجزاء لے کر کیمیائی تجزیے کے لیے بھیج دیے گئے۔
मोइज़ नसीम का DNA भी कराया जाएगा। मोइज़ नसीम गुज़िश्ता रोज़ रक्षा थाने में मुबैना पुलिस से तशद्दुद से हलाक हुआ था। हिजरत कॉलोनी में निजी स्कूल इंतजामिया की गफलत। अलहम्द स्कूल में धुआं भरने से 22 बच्चों की हालत गैर। पुलिस और रेस्क्यू इदारों का बरवक्त ऑपरेशन, तमाम बच्चों को बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का भी नोटिस। SSP साउथ से तफसीलात तलब। डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने वाक़े पर वजाहत तलब कर ली। UC चेयरमैन का कहना है 12 घंटे लोड शेडिंग की वजह से वाक़या रोनुमा हुआ। यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, 3 घंटे लोड शेडिंग है, एक टाइम का 12 घंटे लोड शेडिंग है। इसकी वजह से वो जनरेटर का धुएँ की वजह से बच्चों को जो है बस बेहोश हो गए। ये के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी है। पीछे 1.5 साल से हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं, मुज़ाकरात भी कर चुके हैं, बार बार एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 10 से 12 घंटे की ये लोग लोड शेडिंग कर रहे हैं। अच्छे रोजगार और सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब बन गया अजाब। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद दर्जनों नौजवान लुट गए। निजी कंपनी शहरियों से 2.5 से 3 करोड़ रुपए लूट कर फरार। 80 से ज्यादा नौजवान डिफेंस में ग्लोबल इमिग्रेशन नामी कंपनी के झांसे में आए थे। मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा कराई गई। मुतासरीन का कहना था कंपनी को ताले लगे हुए थे। 2 मुलाजमीन को पुलिस के हवाले कर दिया। अहम दस्तावेजात भी कंपनी के पास हैं। immigration.uk के नाम से एजेंसी है। जनवरी से हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था। जनवरी के बाद जो है फिर वो प्रोसेस चलता रहा। इन्होंने शुरू में तो 1 महीने का कहा था, उसके बाद ये टाल मटोल करते रहे और इन्होंने हमें कहा था कि 17 तारीख को जो है ना ये बताएंगे, आपकी फ़्लाइट है 17 अप्रैल को दुबई की ना। तो अभी 17 फिर ये हमारी कॉल्स नहीं उठा रहे थे, बीच में ईद आ गई। तो अभी जब हम कांटेक्ट किए आज सुबह आए तो पता चला कि ये फ्रॉड हो गया। सिंध काबीना में रवां हफ्ते तोसी का इम्कान। 6 वुज़रा और 1 मशीर की शमूलियत मुतवक्की। सादिया जावेद, निसार खोड़ू, इस्माइल राहू, मुकेश कुमार की काबीना में शमूलियत का इम्कान। यूसुफ बलोच, लियाकत आसकानी, मोहम्मद अली मलकानी की शमूलियत का इम्कान। अरबाब लुत्फुल्ला, सोहराब सरकी का नाम भी ज़ेर गौर। सलीम बलोच, फ़याज़ बट, जाम इकराम भी दौड़ में शामिल हैं।